پھر صبح کا وقت ہوا، حضور اپنے معمول کے مطابق اٹھے. حضور نے کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. مٹھی پر خاک اٹھائی نا اور ان کی طرف پھینک دی. وہ عقل کے اندھے کھڑے کے کھڑے رہ گئے اور حضور باد نسیم کی طرح پاس سے سبحان اللہ سبحان اللہ. انہیں خبر بھی نہ ہو سکا. وہ کیا مقام علی مرتضیٰ کا اس رات کیا مقام ہے. حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بڑی خوبصورت روایت کہ اللہ نے جبریل کو اور میکائیل علیہ السلام اور جبریل علیہ السلام کو اپنی بارگاہ میں طلب فرمایا. وہ حضیرت القدس میں حاضر ہوئے اور ایک عجیب سا سوال اللہ کی بارگاہ سے ہوا. اللہ نے کہا اے جبریل اے میکائیل تم لاکھوں سال کی زندگی گزار چکے ہو. تم میں سے کوئی دوست کوئی آگے بڑھے اور دوسرے دوست کی خاطر اپنی زندگی کے خاتمے کا اعلان کرے. اب وہ فرشتے ہیں نا، فرشتوں میں جذبات تو ہوتے نہیں، تو وہ سوچ رہے ہیں کہ کون آگے بڑھے، جبریل پیش قدمی کرے یا میکائیل پیش قدمی کرے. دونوں ابھی تذبذب میں کہ کون آگے بڑھے. تو ان کا جب یہ تذبذب بارگاہ رب العزت نے دیکھا تو اللہ نے فرمایا کہ دیکھو کہ تم لاکھوں سال کی زندگی گزارنے کے بعد بھی سوچ رہے ہو کہ کون اپنی زندگی سے دستبردار ہو، اور میرا علی مرتضیٰ ہے. ایک دفعہ اسے میرے محبوب نے کہا ہے کہ اس بستر پہ لیٹ کر ڈیوٹی دو، اور علی نے کہا لبیک یا رسول اللہ. یہ جان ہتھیلی پہ رکھنے والی بات تھی نا، کوئی آسان کام تو نہیں تھا. تو اللہ نے فرمایا کہ جاؤ آج علی مرتضیٰ کے سرحانے ڈیوٹی تم نے دینی. تو داتا گنج بخش لکھتے ہیں کہ جبریل امین آئے اور حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سرانے کھڑے ہو گئے اور کہا بل بخ 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 من مثلو کا الیوم یا علی ان اللہ یباہی بک فی الملائکہ. اے علی آج آپ کی مثال کائنات میں کون ہے؟ اللہ فرشتوں کے جرمٹ میں تمہارے وجود پہ فخر کرتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ علی مرتضیٰ ہے. کس سکون، اور وہ کہتے ہیں کہ جتنی گہری اور پرسکون نیند مجھے اس رات آئی نا کبھی نہیں آئی. کس اطمینان سے سو گئے جی، کس سکون سے وہ سو گئے. اور ادھر دیکھو ایک اطمینان سے سو رہا ہے اور ایک اضطراب سے جاگ رہا جی. گر یار من با آیت پورا کنم شراب سر را پیالہ ساختم تل دل را کنم کباب تن را رباب سازم رگہا بجائے تار ہر تارے من بگوید اے یار اے یار اے یار. کیا اضطراب ہوگا کہ حضور تشریف لانے جی. اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیانہ بچھانا راہوں میں ہم آنکھیں بچھانے والے. رفاقتوں کا یہ سفر شروع ہوا. ایک آفتاب ہے دوسرا ماہتاب، ایک شمع ہے دوسرا پروانہ، ایک پھول ہے جی دوسرا بلبل ہے. حضور کے پیچھے مؤدبانہ چل رہے، پھر کچھ مسترب سے ہو کر آگے ہو جاتے، ادب کو ملاحظہ رکھ کے آگے چلتے، پھر دائیں ہو جاتے ہیں، پھر بائیں ہو جاتے ہیں. حضور پوچھتے ہیں ابو بکر کیا اضطراب ہے، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پیچھے چلتا ہوں کہ خادم کو پیچھے ہی چلنا چاہیے. پھر آگے کا اندیشہ ہوتا ہے نا کہ کوئی دشمن آگے نہ ہو تو پھر آگے ہو جاتا ہوں. کہیں دائیں سے کھٹکا ہوتا ہے تو دائیں ہو جاتا ہوں، بائیں سے کھٹکا ہوتا ہے تو بائیں ہو جاتا ہوں. پروانے کی طرح اس شمع کا طواف کرتے ہوئے سفر ہو رہا ہے. غار ثور کو دیکھیں، اس بلندی پہ چڑھنا پھر رات کو چڑھنا جی، کتنے جان جوکوں کا سفر ہے. ایک مقام پہ عرض کرتے ہیں کہ حضور زمین پتھریلی ہے، اگر میرے کاندھے کو قبول فرما لے. حضور قبول فرما لیتے ہیں جی. اس پہ ایک عام انسان کا رات کو چلنا ہی بڑا دشوار ہے، کجا کسی کو کاندھے پہ اٹھا کے چلنا جی. بات یہ نہیں تھی کہ ابو بکر ابن قحافہ کے کاندھے پہ محمد بن عبداللہ تھے، ابو بکر صدیق کے کاندھے پر محمد رسول اللہ تھے. یہ صدیقیت تھی، یہ صدیقیت تھی جی، جو نبوت کی سواری بنی ہوئی تھی اور نبوت کو لے کر چل جی. یہ صدیقیت تھی، یہ روحانیت تھی. یہ بغیر جب تک روحانی معاملہ نہ ہو یہ سفر ہو ہی نہیں سکتا جی. ان بلندیوں پر، ان رستوں پر لے کر کسی فرد بشر کو اماوس کی رات جی
اندھیری رات میں لے کر چلنا یہ کوئی فرد بشر کا کام ہے؟ یہ کوئی ظاہری آنکھوں کا کام ہے؟ یہ کوئی ظاہری استعداد کا کام ہے؟ غور کرو کہ ابو بکر صدیق کو اللہ نے کیا روحانی استعداد عطا فرمائی جی. پھر غار میں گئے نا، امکانی حد تک اس کو صاف کیا جی، اور پھر ایک سوراخ پہ ایڑی رکھ کر بیٹھ گئے، اس کو بند کرنے کا کوئی اہتمام نہیں تھا. حضور تشریف لائے. وہ کیا خوش قسمتی ہے کہ حضور نے اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق کی زانوں پہ رکھا اور سبحان اللہ. نظارے کو یہ جنبش مژگاں بھی بار ہے، غیر از نگاہ اب کوئی حائل نہیں رہا. سبحان اللہ. حضور کا چہرہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی نظر جی. معرفت کے کیا اسباق ہوں گے جو طے ہو گئے، پڑھ لیے ہوں گے. کتنی منزلیں ہوں گی حضور کے چہرے کو بے حجاب دیکھنا جی. عرفان کے کتنے سفر آشکار ہوئے ہوں گے. تجھے دیکھوں تو نگاہیں نہ ہٹانا چاہوں، ایک لمحے پر ٹھہر جائے سمانا چاہوں. دن گزاروں تیرے جلووں کی ہنسی وادی میں، رات آئے تو یہی کیف سہانا چاہوں. حضور کو دیکھ رہے ہیں اور محبتیں امتحان لیتی ہیں نا. کوئی سانپ باہر نکلنا چاہتا ہے، وہ ایڑی کچھ رستہ نہیں دیکھتا پاتا تو ایڑی پہ ڈنگ مار رہا. اب زہر وجود میں سرایت کر رہا ہے، زہر وجود میں سرایت کر رہا ہے. دیکھو کہتے ہیں جان بچانا فرض عین ہے، لیکن ابو بکر صدیق امکانی حد تک اپنے وجود کو جنبش نہیں لینے دے رہے. وہ اللہ کے بندے، اگر معاملہ ایک عام فرد بشر کی نیند کا ہوتا تو جان کا بچانا فرض عین تھا. ابو بکر جانتے ہیں کہ یہ آنکھ جو ظاہر میں بند ہے، یہ ظاہر میں تو بند ہے لیکن باطن میں اللہ کی حضوری میں کھلی ہوئی ہے. ابھی تو اند ربی یطعمنی و یسقینی، میری یادیں میرے رب کے پاس گزرتی ہیں، وہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہ مجھے سیراب بھی کرتا ہے. اگر فرد بشر کی نیند کا معاملہ ہوتا تو جان بچانا فرض عین تھا. لیکن ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ میں کون ہوں اور میری جان کیا ہے کہ نبوت کی کیفیت میں میری وجہ سے کوئی خلل پڑے. امکانی حد تک وہ اپنے وجود کو جنبش نہیں آنے دیتے. لیکن جسم کا اپنا ایک نظام ہے نا، حدت بہت بڑھ جائے تو پھر پسینہ چھوٹنے لگتا ہے، آنکھ سے آنسو بہ جاتا ہے، ان چیزوں پر کوئی اختیار نہیں رہتا. وجود میں حدت بہت ہو جائے، آپ گرم چیز پی لیں، زہر سرایت کر جائے پورے وجود میں تو پھر پسینہ بھی بہ جائے گا، آنکھ سے پانی بھی ٹپکنے لگے گا. اس کو تو انسان امکان سے روک نہیں سکتا نا. ایک حد تک کوئی روک لے تو روک لے، لیکن اس سے زیادہ وہ روک نہیں سکتا. تو آنکھ سے گرم پانی کا ایک قطرہ ٹپکا اور حضور کے رخسار سے پڑا. حضور نے آنکھیں کھول دی. ایک آنسو میں کہہ دیا غم دل، ایک آنسو میں کہہ دیا غم دل، کس قدر میں نے اختصار کیا. حضور نے آنکھیں کھول دی اور دیکھا کہ معاملہ متغیر ہے تو معاملے کو پوچھا اور حضور نے اپنا لعاب دہن ابو بکر صدیق کی ایڑی پر لگایا اور وہ جان جو جا رہی تھی وہ لوٹ آئی. عارفین کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق کی دو زندگیاں ہیں. ایک زندگی تو وہ جو غار میں انہوں نے حضور کی نظر کر دی جی، صدیق بلکہ غار میں جہاں ان پہ دے چکے، اور حفظ جہاں تو جان فروز غرر کی ہے، وہ جان دے دی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. اور دوسری جو ہے وہ حضور کے لعاب دہن کی، حضور کی نظر کی عطا ہے. اپنی زندگی اپنی حیات تبھی تو انہوں نے حضور کی نظر کر دی، اگلی زندگی تو حضور کی عطا ہے نا. اور پھر اللہ نے مقام کیا دی. دن ہوا تو دشمن کچھ قریب آئے. حضرت ابو بکر صدیق کو ایک اندیشہ ہوتا ہے، اور یہ اندیشہ اپنی جان کا نہیں ہے. اندیشہ اپنی جان کا ہوتا تو اس سفر میں وہ ساتھ آتے. اندیشہ اپنی جان کا ہوتا تو جب سانپ ڈنگ مار رہا تھا تو اس وقت ہوتا نا. اندیشہ یہ ہوا کہ کہیں میرے محبوب کو نقصان نہ پہنچے. جب ان کے محبوب نے ان کا یہ اضطراب دیکھا تو اللہ نے اس کی گواہی دی ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. اپنے صاحب سے کہتے ہیں حزن نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ جی، حزن نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ. یہ کتنا بڑا مقام ہے، ذرا دیر اس پہ ٹھہریے کہ صدیق اکبر کو اس جان کی قربانی نے کیا مقام دے دیا، کیا مرتبہ دے دیا، کیا نصیبہ انہیں مل گیا. دیکھیے
اس سے پہلے بھی ایک ہجرت ہوئی. حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر نکلے, انہیں حکم ہوا کہ ہجرت کرو, بنی اسرائیل ساتھ ہیں, رات کے اندھیرے میں نکلے. موسیٰ کلیم اللہ رہنمائی فرما رہے ہیں, صبح کے قریب دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے. مصر سے نکلے, قاہرہ سے نکلے, جو بھی شہر تھا اس وقت اس کا نام, اس سے نکلے, دریائے نیل کے کنارے پہنچ گئے. اب دریائے نیل دنیا کا سب سے بڑے دریاؤں میں سے ایک ہے نا, اس کی طغیانی کبھی ختم ہی نہیں ہوئی. جب تک فاروق اعظم نے درہ نہیں دکھایا نا, اسے سکون نہیں ہوا. جی, فاروق اعظم کے درے نے اسے سکون دیا, تو وہ اپنے جوش پہ ہے. پیچھے نظر پڑی تو فرعون کو بھی خبر ہو گئی تھی, اس نے بھی لشکر تیار کیا, تعاقب کرنا شروع کر دیا. اب صبح کا اندھیرا جب اجالا پھیلتا ہے نا, تو آگے دریائے نیل ہے, پیچھے فرعون کا لشکر ہے. بنی اسرائیل کے تو ہاتھ پیر پھول گئے, جزا فضا طاری ہو گئی. فلما تری الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. لشکر آمنے سامنے ہوئے نا, تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پسینے چھوٹنے لگے, کہنے لگے ہائے ہائے ہم تو پکڑے گئے, ہم تو مارے گئے. جی, یہ ہائے ہائے کیا ہے؟ انا لمدرکون. عربی زبان میں کسی چیز پہ زور دینا ہو نا, تاکید کرنی ہو, تو انا استعمال ہوتا ہے, یا لام استعمال ہوتا ہے تاکید کا. یہ جملہ اسمیہ بذات خود تاکید کے لیے. تو اس فکرے میں غور کریں, تاکید کے جتنے بھی اسلوب ہو سکتے تھے نا, وہ تینوں اس فکرے میں موجود ہیں. انا لمدرکون, کہ ہم تو پکڑے گئے. نہ موسیٰ کا چہرہ دیکھ رہے ہیں, نہ ید بیضا کے کمالات یاد ہیں, نہ عصائے موسوی یاد ہے. فوراً پسینے چھوٹنے لگے, کہنے لگے موسیٰ تو نے تو ہمیں مروا دیا, آگے دریا ہے, پیچھے فرعون ہے, اس سے تو غلام ہی بہتر تھے. جب اپنی جان کا یہ آزار انہوں نے پیش کیا, حضرت موسیٰ کو بڑا غصہ آیا. جی, کیا فرمایا؟ کلا, یہ شور شرابہ بند کرو. کلا ان معی ربی سیہدین, معیت میرے رب کی میرے ساتھ ہے, وہ میرے لیے راستے کچھ ادا کرے گا. جی, یہ کہہ کر عصا دریا پہ مارا, 12 راستے نکل گئے, اور کہا کہ چلو گزرو. جی, اب یہ دیکھیے کہ ایک ہجرت ہے, ابو بکر صدیق ہیں, ابو بکر کو بھی اندیشہ ہے, بنی اسرائیل کو بھی خطرہ ہے. ابو بکر کو اندیشہ یہ ہے کہ ان کے محبوب کو نقصان نہ پہنچے. بنی اسرائیل کو مسئلہ یہ ہے کہ وہ مارے گئے. جی, وہ مارے گئے. فرق ہے نا, دونوں پیغمبروں کے کلام میں بھی فرق ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ کلا, خبردار, شور بند کرو. معیہ ربی سیہدین, معیہ ربی سیہدین, بے شک معیت میرے رب کی میرے ساتھ ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن ان اللہ معنا. ابو بکر فکر نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ, فکر نہ کرو, اللہ ہمارے ساتھ ہے. وہاں ڈانٹ پڑ رہی ہے, یہاں تسلی مل رہی ہے. وہاں ڈانٹ پڑ رہی, یہاں تسلی مل رہی ہے. جی, موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ موسیٰ کہتے ہیں معیت میرے رب کی میرے ساتھ ہے. موسیٰ ذکر کرتے ہیں پہلے اپنی ذات کا, حضور کہتے ہیں ان اللہ معنا, حضور ذکر کرتے ہیں اللہ کا. اس لیے کہ عرفان کا سفر ایسے ہی شروع ہوتا ہے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. سالک پہلے اپنی ذات کو دیکھتا ہے, پھر اپنے اللہ کو دیکھتا ہے, لیکن اللہ کا محبوب پہلے اللہ کو دیکھتا ہے, پھر اپنی ذات کو دیکھتا ہے. جی, موسیٰ علیہ السلام نے کہا معیہ ربی, میرے ساتھ میرے رب کی معیت ہے. وہ پہلے اپنی ذات کا ذکر کرتے ہیں, پھر رب کا ذکر کرتے ہیں. حضور پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں, پھر اپنا ذکر کرتے ہیں. موسیٰ کہتے ہیں میرا رب میرے ساتھ ہے, حضور کہتے ہیں میرا اللہ میرے ساتھ ہے. موسیٰ نے تجلی صفت کو دیکھا, حضور نے جلوہ ذات کو دیکھا. ان کی معیت ہے صفت کی. موسیٰ سے ہوش رفت زیک جلوہ صفات, تو این ذات میں نگری در تبسم. وہ صفت کو دیکھنے والے ہیں, یہ ذات کو دیکھنے والے. جی, موسیٰ علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ اِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ, معیت میرے رب کی میرے ساتھ ہے. وہ بطور تکلف بھی نہیں کہتے ہمارے ساتھ. کیوں؟ تم تو ہو اپنی جان کا فکر کرنے والے, میرے طفیل تمہیں بھی نجات مل جائے گی, جسے ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا جھونکے میں, کہ تم بھی گزر جاؤ. یہ معیت کس کے لیے آ رہی ہے؟ یہ سفر کس کے لیے آ رہا ہے؟ یہ میرے لیے آ رہا ہے. اس لیے کہ ہر شخص معیت کی لذت نہیں اٹھا سکتا, ہر شخص معیت کا ذوق اٹھانے کے قابل نہیں ہے. معیتوں کا لطف اسے ہی ملتا ہے جو کبھی کسی کے ساتھ
چلا ہو. موسیٰ کہتے ہیں مائیت رب کی میرے ساتھ ہے. حضور کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ معنا، رب کی مائیت ہمارے ساتھ ہے. اے ابو بکر، مائیتوں کا جو لطف مجھے میسر ہے بقدر ظرف اللہ کی وہ مائیت تجھے بھی میسر. جی اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے؟ اس قدر کون محبت کا صلہ دیتا ہے؟ اس کا بندہ ہوں جو بندے کو خدا دیتا ہے. جی جو مائیت مجھے حاصل ہے وہ تمہیں بھی حاصل ہے. اور اس مائیت نے کتنا رنگ دیا. بات کو اختتام کرتے ہیں. جب ہجرتوں کا سفر ختم ہو رہا تھا نا، مدینہ والے وارفتگی سے دوڑ کر حضور کا استقبال کرنے کے لیے آ رہے ہیں. خبر ملی کہ حضور اب یہ چاند مدینہ میں طلوع ہو رہا ہے. جی وداع کی گھاٹیوں سے یہ چاند طلوع ہونا ہی چاہتا ہے. مدینہ والے پیش قدمی کے لیے دیوانہ وار آگے بڑھ رہے ہیں. دور افق سے دو خوبصورت وجود نمودار ہو رہے ہیں. لوگ آگے بڑھے. کچھ نے حضور کی دستبوسی کی، کچھ نے ابو بکر صدیق کی دستبوسی کی، کچھ نے حضور سے معانقہ کیا، کچھ نے ابو بکر صدیق سے معانقہ کیا. حضرت ابو بکر صدیق نے کو محسوس ہوا کہ یہ شناسہ نہیں ہے نا، پہلے جانتے نہیں ہیں، انہیں امتیاز نہیں ہو رہا کہ آقا کون ہے اور غلام کون ہے. انہوں نے اپنی چادر سے حضور کے سر پہ سایہ کر دیا تاکہ شناخت ہو جائے کہ آقا کون ہے، غلام کون ہے. اس واقعے کو ہم سرسری بیان کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں نا، جبکہ میں تو کہتا ہوں کہ محبتوں کی معراج یہ مقام ہے. ذرا غور تو کرو، ذرا سوچو تو صحیح. والضحیٰ کے چہرے والا ہو، واللیل کی مشک بار زلفوں والا ہو، جس کی آنکھوں سے مذاق کے کجلے پھوٹ رہے ہو، اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے پر بھی نبوت کا گمان ہو، یہ کوئی معمولی بات ہے؟ واقعہ کیا ہے؟ سراپا حسن بن جاتا ہے جس کے حسن کا عاشق. بھلا اے دل ہنسی ایسا بھی ہے کوئی حسینوں میں؟ جو نور حضور کے چہرے پہ پھوٹ رہا تھا اس کا عکس ابو بکر صدیق کے چہرے پر بھی تھا. جو انداز خراب حضور کا تھا وہی ابو بکر صدیق کا تھا. جو تجلی یہاں تھی اس کا عکس وہاں پر بھی پڑ رہا تھا. ابو بکر صدیق خود بھی خوبصورت ہو گئے. اتنے خوبصورت ہو گئے، اتنے خوبصورت ہو گئے کہ نبوت کا گمان ہونے لگا. نبوت کا گمان ہونے لگا. عاشقانے او ز خوباں خوب تر، خوش ترو زیبا ترو محبوب تر بمال نیل البر. سبحان اللہ.